أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور نہیں کمائے گا کوئی نفس مگر وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ. پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا ہے لوٹ کر جانا. پھر اللہ خبر دے گا تم کو ان اعمال کی جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. کل کے درس میں ملت ابراہیم علیہ السلام کا خلاصہ بیان ہوا. کہ اللہ نے آپ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دیں کہ میری تو ہر قسم کی جو عبادت ہے بالخصوص نماز ہے، قربانی ہے، حج ہے، میرا جینا ہے اور میرا مرنا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. للہ رب العالمین، ہر چیز اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے. اب یہ بات آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں سورہ انعام میں بھی کہ مشرکین عرب جو تھے وہ اللہ رب العزت کو الہ بھی مانتے تھے، الہ بھی مانتے تھے اور رب بھی مانتے تھے. انہوں نے اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے یا ربوبیت ہے اس کا کبھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ اللہ رب العزت کی جو الوہیت اور ربوبیت ہے نا وہ فقط اس کے لیے خاص نہیں مانتے تھے. الوہیت میں بھی اوروں کو شریک کرتے تھے اور ربوبیت میں بھی اوروں کو کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے. ابھی جب اللہ رب العزت نے یہ پیچھے ہم نے پڑھا پورے 2 رکوعوں میں جانوروں کی حلت اور حرمت کے باب میں جو مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کے 4 حلال کو حرام کر رکھا تھا اور اللہ کے 4 حراموں کو انہوں نے کیا ہے؟ حلال کر رکھا تھا. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں. تو مشرکین عرب جو تھے
وہ اللہ رب العزت کو بالکل مانتے تھے، اس کی صفات کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے یا ربوبیت ہے اس کو خاص اس کے ذات کے ساتھ نہیں مانتے تھے، بلکہ اس میں اوروں کو کیا کرتے تھے؟ شریک بنا دیتے تھے۔ تو مشرکین عرب صرف خود اس شرک میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ ان کی ہر صورت میں کوشش یہ تھی کہ یہ عظیم شخصیت جو ہماری طرف جس کا دعویٰ ہے کہ میں مبعوث ہوا ہوں، یہ بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے۔ اور حضرات صحابہ کرام جو تھے، جو فکر آخرت رکھنے والے لوگ تھے، ان کو بھی اس سلسلے میں وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب کی طرف سے دعوت کا ملنا قرآن مجید میں اس کا مختلف مقامات پر ذکر ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ مشرکین عرب جو ہے انہوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں آپ برادری سے، رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں اور خواہ مخواہ میں اپنے ایک ہی بات پر شکایت لے لیا ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کبھی آپ بھی ہمارے معبودوں کو رب کے طور پر کیا ہے؟ مان لیں۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ رب کے طور پر جو ماننا ہے، کسی کو جو رب بنانا ہے، وہ بے شک کہتے بھی رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جو آدمی اللہ کے حلال کے مسئلے میں اور حرام کے مسئلے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتا ہے تو اس کو کیا بنانا ہوتا ہے؟ رب بنانا ہوتا ہے۔ یہ پیچھے اس کی بہت وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کیا ہے، کوئی اس کو کہے کہ یہ حرام ہے، بس وہ اسی کو مان لے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور کوئی اور اس کے بارے میں کہے کہ وہ کیا ہے؟ حلال ہے، وہ اس کو مان لے، تو یہ اللہ کے ما سوا اس کو کیا بنانا ہوتا ہے؟ رب بنانا ہوتا ہے۔ اور مشرکین عرب کو جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کو جو غیروں میں تقسیم کرتے تھے، وہ یہی مسئلہ اس صورت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو مشرکین عرب نے آپ کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس مسئلے میں شریک ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے محبوب کہہ دیجیے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ ابغی، بغا اس کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈنا، طلب کرنا، تلاش کرنا، یعنی میں نے پہلے ایک رب جو ہے اس کو تسلیم کر رکھا ہے، میں ہر قسم کی عبادت اس کی کرتا ہوں، ہر قسم کی اطاعت اسی کی کرتا ہوں۔ اب تم جو مجھے دعوت دے رہے ہو تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لوں؟ حالانکہ یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی دلیل ہے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کائنات کی ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ کائنات کی ہر چیز کا کیا ہے؟ رب ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا پالن ہار اور کائنات کی ہر چیز کو اس کی مطلوبہ کمال تک پہنچانے والا اور اس کی ضروریات کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کائنات کی ہر چیز کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تو تمہارا مجھے دعوت دینا بھی فضول ہے، اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کروں، یہ بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو کیونکہ سورہ مبارکہ میں مشرکین عرب کا یہ جو انعام کے بارے میں، مویشیوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں جو ان کی ترتیب تھی، اس کو دلائل کے ساتھ مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ اب آخر میں ان کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ تم جتنی مرضی دعوت دے لو، ہم نے فقط اسی کو حلال سمجھنا ہے جسے اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے، اور ہم نے ان کو ہر صورت میں حرام سمجھنا ہے جن کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ اب میں تمہاری چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو کیا ہے؟ رب تلاش کرنا چاہتا ہوں، رب ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ نہیں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ اللہ ہی ہر چیز کا کیا ہے؟ رب ہے۔ جب پالن ہار پروردگار وہی ہے تو لہذا علت اور حرمت کے باب میں جس کا حکم تسلیم کیا جائے گا وہ بھی صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس سلسلے میں مختلف مقامات پر جو ہے مشرکین عرب، آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس بھی آئے تھے اور یہ بات ان کے سامنے بھی رکھی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ ان کو اگر کوئی دنیا کا مال چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو کوئی
سرداری چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو کوئی رشتہ چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ لیکن یہ جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ایک ہی بات کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اس سے تھوڑا سا کیا ہے، نیچے آ جائے، سمجھے گا، نرم ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا کہ تم یہ تو تینوں کام جو ہیں یہ ممکنات میں سے ہیں، تم مجھے سرداری دے سکتے ہو، مکے کا سردار بنا سکتے ہو، مال دے سکتے ہو، رشتہ دے سکتے ہو، لیکن اگر سورج اور چاند جو ہے اسے بھی تم میرے ہاتھوں کے اوپر لا کے رکھ دو، جو کہ تم سے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، تم یہ بھی کر کے دکھا دو، میں پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے تیار نہیں۔ سمجھا کہ جناب، تو یہاں پر ایک فائدہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، پہلے یہ بات سن لیں۔ فرمایا قل، میرے محبوب جی ان سے کہہ دیجیے، یہاں پر بھی قل کے ساتھ سورۃ الزمر میں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آج بھی انہی لالچوں کے پیچھے لوگ پڑھ کر جو ہے عقیدہ توحید سے باغی ہو رہے ہیں، کوئی مال کے لالچ میں، کوئی کسی پروٹوکول کے لالچ میں کہ وہاں پر پروٹوکول کیا ہے بھائی بڑا ملتا ہے، سرداری کا کیا نام ہے، یہ پروٹوکول ہی تو ہے کہ جناب والا آپ کے پاس آتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تو شربت نہیں ملتا، وہاں پر جائیں تو جناب والا شربت بھی ملتے ہیں، مختلف چیزیں بھی ملتی ہیں، اور مال و دولت کے لالچ میں، کوئی پروٹوکول کے لالچ میں، اور کوئی عورت کے لالچ میں اللہ کی توحید سے کیا کر رہا ہے بھائی، بغاوت کر رہا ہے۔ تو ہر دور میں طریقہ یہی ہے مشرکین عرب کا، جو انہوں نے اس دور میں چلانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئے۔ آج جناب والا اس میں شیطان کیا ہو چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے۔ تو فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم اللہ کے سوا مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی کیا کروں، عبادت کروں؟ تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی دعوت دینے والا وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے، جاہل ہے۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہل۔ تو مشرکین عرب جو تھے انہوں نے وفد بھی بنائے، انہوں نے مختلف اس کے لیے جناب والا ترکیبیں اور کوششیں بھی بنائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے اوپر اس سلسلے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے اگر عقیدہ توحید پر جمنے کی وجہ سے بندے کو مال تھوڑا ملے، رزق اللہ کی طرف سے تھوڑا ملے، امتحان شروع ہو جائے جناب والا، اور یا یہ ہے کہ اس کو سرے سے رشتہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، کس مسئلے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے مسئلے کی وجہ سے، اگر کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، لیکن پھر آفر آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں لیکن آپ پیر سیال کو لجپال مان لیں، پیر سیال کو کیا کر لیں بھائی، لجپال لیں۔ چھوٹی سی عمر میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو برادری کے پہلے رشتے ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی، تو پھر لوگوں نے ان کے ساتھ نکاح کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم آپ کو رشتہ دیتے ہیں، آپ ہمارے بھانجے ہیں، آپ ہمارے جو ہے نواسے ہیں، سارے رشتے داریاں ہیں، لیکن آپ کو سیال شریف کے دربار پر سلام کے لیے کیا ہے، جانا پڑے گا، سمجھے گی۔ تو ہم نے پھر ان سے کہا کوئی بات نہیں ہے، خبر کریں، دنیا میں یہ مسائل آتے رہتے ہیں، آپ ڈٹ جائیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کے اوپر، انشاءاللہ اللہ ان سے بہتر آپ کا کیا کر دے گا، انتظام کر دے گا، اور اللہ نے پھر ان کے اس سے بہتر کیا کر لیے ہیں، انتظام کر لیے، سمجھے گی۔ برادری میں ہر وقت ایسے ہی جب اس سے بھی جان کیا کر دی ہے، چھوڑا دی، سمجھا کہ جناب۔ تو لوگ آج بھی ایسے کہتے ہیں کہ تب دیں گے جب یہ کام کرو، سمجھے، تو یہ ہمارا امتحان ہے اصل میں۔ فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجیے اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ابغی ربن، میں کوئی رب ڈھونڈوں، میں کوئی رب ڈھونڈوں، سمجھا گی۔ فرمایا یہ ہو سکتا نہیں ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رب کل شیء، اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا کیا ہے، رب ہے، سمجھے گی۔ آگے دیکھیے، مشرکین عرب جو تھے نا،
جو کہ حضرات صحابہ کرام جو ہے ان کو صرف مسئلہ توحید کا پتہ نہیں تھا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ایک دن ہم نے کیا ہے دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اور ہم نے جو اچھے کیے ہیں ان کے اوپر ہمیں اجر ملنا ہے، اور اگر ہم سے کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی سرزد ہو گئی تو ہمیں اس کی جزا بھی کیا ہے مل سکتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے سامنے آخرت کا معاملہ بھی بڑا زوردار تھا۔ تو مشرک، اور یہی وہ چیز ہے جس نے صحابہ کرام کو ایمان اور استقامت کے اوپر لگایا تھا، اور یہود و نصارہ کی تمام بیماریوں کا جو پیش خیمہ بیماری تھی وہ یہی تھی کہ ان میں آخرت کے اوپر ایمان اور یقین نہیں تھا، کیونکہ بندے کا آخرت پر ایمان اور یقین ہو تو اسے پتہ ہے کہ آخرت میں تو توحید سے نفع ہوگا، شرک سے نفع نہیں ہوگا۔ تو کیا خیال ہے وہ کسی بھی لالچ میں آ کر توحید کو چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام کو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، تو مشرکین عرب نے کہا پریشان نہ ہو جاؤ، ہم آپ کا یہ مسئلہ بھی کیا کر دیتے ہیں، حل کر دیتے ہیں، آپ ہمارے عقیدے کے اوپر آ جائیں، ہمارے مسئلے کو تسلیم کر لیں، یہ جو ہم نے کام کر رکھا ہے۔ رہ گئی آپ کو جو اس بات کا ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تو یہ گناہ ہے، تو چلو بھائی اگر تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا ہمیں قیامت کے دن نقصان ہوگا تو اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں، اس گناہ کا بوجھ کیا ہے ہم اٹھا لیں گے۔ دیکھیے ذرا اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا۔ کن سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کے کیا کرو، پیچھے چلو۔ اگر تم ہمارے راستے کو سمجھتے ہو نا کہ یہ گناہ ہے تو ولنحمل خطایاکم، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ کیا ہے ہم اٹھے۔ یعنی کہ ہر ممکن طریقے کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی انہوں نے کیا کی تھی، کوشش کی تھی۔ شیطان نے مختلف قسم کی جو پٹیاں ہیں اور وہ ان کو پڑھائی تھی اور کہا تھا کہ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہمارے راستے کے پیچھے چلو، اگر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا راستہ خراب ہے، اس پر گناہ تو کوئی بات، ہم ذمہ دار ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن کیا ہے ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اے میرے محبوب کی جماعت، ایمان والو، تمہارے گناہوں کے بوجھ میں سے کسی بوجھ کو بھی یہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ تو کیا بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ سمجھیں گے اگر آج کے دور میں کوئی ہمیں کہے کہ کوئی بات نہیں، آپ شرک کریں، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کریں، صحابہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، اسی جانیے سے ساڈا کم جانے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جاہل لوگ جو سادات کے پیچھے اور مختلف قسم کے گمراہوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان میں سے ان کے اندر یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ہماری اچھائی برائی ہر چیز کے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، یہی جواب دے۔ سمجھیں گے جناب، اور باقاعدہ آپ حیران ہوں گے کہ چونکہ ایک ہمارا جو مقدمہ الآخرت ہے وہ عالم برزخ ہے، موت کے بعد جو ہے جو عالم برزخ کا معاملہ ہے، جس میں 3 سوالات کے جوابات ہم میں سے ہر ایک آدمی نے دینے ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آپ حیران ہوں گے، کچھ دوستوں کو میں نے وہ ویڈیو کلپ بھی دکھلایا تھا کہ جس میں یہ جو خواجہ حمید الدین صاحب تھے، فوت ہو گئے سیال شریف والے، وہ باقاعدہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ نے خبر میں بعد میں جانا ہے، آپ کا مرشد آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمجھ آ گئی جناب، آپ کا مرشد جو ہے نا وہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کیا ہے، پہلے پہنچ جائے گا۔ تو پھر جب لوگ یہ سنتے ہیں تو لوگ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ زور سے، اور پھر نعرے لگاتے ہیں، سمجھ آئے گی، پیر سیال لج پال کے، سمجھ۔ تو آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ عیسائیوں کے بارے میں، اصل میں یہ بار بار اس نظریے کا قرآن نے رد کیوں کیا ہے، کیونکہ عیسائی کہتے تھے کہ ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ کس کے ذمے ہے، مسیح علیہ السلام کے ذمے ہے، اور وہ ان میں نصارہ میں نا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے میرے نبی مسیح کو سولی پر چڑھایا نہیں ہے۔ یہودیوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے نبی کو
सूली पर चढ़ा दिया। अल्लाह की बात को ईसाइयों ने मानने से इनकार कर दिया और यहूदियों की बात को क्या कर दिया, तस्लीम कर दिया और कहा कि हमारे नबी को चढ़ाया गया। और वो जो सलीब आज भी गले में लटकाते हैं तो वो यही समझते हैं कि मसीह हमारे गुनाहों का क्या बन चुके हैं कफ़ारा। आप जिस मसीह से मुलाकात कर लें उससे पूछ लें कि ये सलीब किस लिए है और कफ़ारे का तुम्हारा अकीदा क्या है, तो फिर वो यही कहते हैं कि कफ़ारे का अकीदा ये है कि हमारे हर गुनाह का कफ़ारा क्या है, मसीह क्या है, बन गए। समझिए इस्लाम ने ये बात बार बार की है, ला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा। आप बाकी बातों को छोड़ें, ये आप सूरतुल अनआम में ही 7वें पारे में सुन चुके हैं, ये ज़रा दोबारा सुन लें ताकि ये बात ज़हन में बैठ जाए हमारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगम्बर से फरमाया कि ला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, न हटाइए आप उन लोगों को अपनी मजलिस से जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह भी और शाम भी। युरीदूना वजहहू, वो तो अपने रब की रजा के तलबगार है। तो मुशरिकीन अरब कहते थे तू थोड़े नाल। अब बंदा ये भी नहीं समझ रहा, मुशरिकीन अरब के ज़हन से शैतान ने इतनी मेहनत की कि बंदे को चलो कोई माल मिल रहा हो तो फिर भी ये बात मानी जा सकती है कि ये माल के लालच में हमारे साथ क्या है। मक्के में तो माल था ही नहीं, मार थी, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि तू तेरे नाल बिलाल हो गए, आग के अंगारों पे लेट रहा है और कहते थे कि ये तू तेरे नाल की है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब इस बात को आप छोड़, आप इनको मत हटाएं। अगले अल्फाज फिर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, इनके अमाल का जो भी हिसाब है ना आपके, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो कि मैंने कल इनका हिसाब किताब देना है। ना ना ना, आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन, और आपका जो हिसाब है उनके बारे में इनसे कोई पूछा नहीं जाएगा। तो बात समझ आ रही है? हाँ, बस ये बात अपने ज़हन में बिठाएंगे, हमारी तरफ से वहाँ पर किसी ने भी पेश नहीं होना। समझ आएगी, हमने खुद ही अपने किए का क्या देना है, जवाब देना है। ये एक बड़ा अहम मसला है तौहीद के हवाले से, इसको ज़हन में रखना है, क्योंकि अहले शिर्क जो है वो इन चीज़ों के अंदर आज भी मुब्तला है और वो कहते हैं कोई बात नहीं है। अल्लाहु अकबर। लोगों को आखिरत के हवाले से जो है इस तरह लोगों ने खराब कर रखा है कि आखिरत की तरफ लोगों का ध्यान न रहे। और यहूद की असल में यही बात थी, यहूदी और ईसाई इसी बीमारी में मुब्तला थे। और यहूदियों को जब जहन्नम से डराया जाते कहते नहीं हमारे लिए जहन्नम है, नो लम तमस्सरन्ना, कोई मसला ही नहीं आग का। वो चंद दिन होगी, क्या होगी, कौन से चंद दिन, वो जो 40 दिन हमारे बड़ों ने बछड़े की क्या की थी, पूजा की थी। अब देखो शैतान ने कैसी पट्टी पढ़ाई है, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे ऊपर अपनी वजह से कुछ नहीं होगा, ओ जो 40 दिन हुआ था उसका हमारे ऊपर क्या होगा। हालांकि वो जो 40 दिन वाले थे उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, अल्लाह ने उनको क्या कर दिया, उनका वो मसला तो क्या हो गया, खत्म। लेकिन शैतान ने इनको क्या पट्टी पढ़ाई, उसने कहा तुम जो कुछ मर्जी करते रहो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हें जहन्नम में जाना भी पड़ा ना, लन तमस्सरन्नार इल्ला अय्याम मादूदा, गिनती के क्या है, चांद। ईसाइयों को कहा तुम जो मर्जी करते रहो कुछ नहीं होगा, मसीह तुम्हारी वजह से सूली पर क्या है, चढ़ गया, तुम्हारे गुनाहों का क्या बन गया, कफारा बन गया। समझेंगे, आज उसने लोगों को पढ़ा रखा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कब्र में बाद में जाओगे, तुम्हारा मुर्शिद वहां पर पहले पहुंच जाएगा तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए। अल अमान वल हफीज, ये ज़हन में रखना, कोई नहीं आएगा फिर वहां पे दाएं बाएं जो है तुम देखते रहो और परेशान होते रहो कि जनाब कोई ऐदू आ रही है, कोई भी नजर वहां पर नहीं आएगा, ये ज़हन में रखना। फरमाया वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कमाएगा, नहीं कसब करेगा, कुल्लु नफ्सिन, कोई नफ्स भी, इल्ला अलैहा, मगर वो खुद ही उसका क्या होगा, जिम्मेदार होगा, खुद ही उसका क्या होगा, जवाब दे होगा। समझे? अब आप हैरान होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लफ्ज़ जिगर हजरत फातिमा ज़हरा से भी ऐलान करके फरमाया था, बेटा
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے اعمال اس سے آگے نہ لے گئے اس سے اس کا نسب بھی آگے، ہاں یہ ذہن میں رکھنا، سمجھ آئیے۔ آپ نے پھوپھی حضرت صفیہ سے فرمایا تھا، بنی عبد المطلب کو بار بار خطاب کر کے فرمایا تھا، نیکیاں کمالو نیکیاں کمالو، اگر تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوگی تو میں قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی، یہ آپ مسئلہ بیان کریں گے لوگ بڑے ہنسی پائے گے، اصل اور پیر بڑھائے کس واسطے ہے جو نہ جناب والا ساڑھی کھا رہے انہیں سوالات دے جواب ہی نہیں دے رہے، وہ لوگوں کو انہوں نے پٹیاں پڑھا رکھی ہیں، لوگ ایسے نہیں ان پہ مال خرچ کر رہے، سمجھ آئے گی، ایسے ان پہ مال خرچ نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے تو میدان قیامت میں بھی ڈھول بجوا دیے ہیں، میدان قیامت میں بھی کیا بجوا دیے، ڈھول بجوا دیے۔ خواجہ معین الدین نے یہ امی پور میں بیان کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے خواب آیا، مجھے کیا آیا، ہاں سمجھ آئیے، نہ میرے باپ کو خواب آیا تھا خواجہ قمر الدین کو، اور کہتا ہے کہ ان کی یہ بات میں اپنے نہ کنا نال سنی ہے، کسی دوے کلو میں نہیں سنی کہ قیامت کا میدان سے ڈھول کیے وگدا کیا، سمجھ آ گئی، مطلب اس اصل تو سمجھا رہے ہیں تسی ہوں میں آیا نا تو تسی اگو اگو کی وگیندے پے ہے، ڈھول وگیندے پے ہے، میں تمہیں کچھ نہیں آخیا، کیوں جو قیامت کا دن ہے تے اتنے ڈھول وگدا پیا، اگو اگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگو اگو کی وگدا پیا ہے، ڈھول وگدا پیا ہے، تے نبی پاک نا میرے ابے کو پوچھا قمر الدین کو، اور سارے مرید بخشوا لے نہیں کوئی رہتا نہیں گیا، تیری آکے جیڑی گونج آئی نا نعرے کی تے پیسے دی، سمجھ آ گئی جناب، تو لوگ ایسے نہیں مال لگا رہے، لوگ ایسے مال نہیں لگا رہے۔ بخاری صاحب اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ان لوگوں کو بلاتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں، وہاں پہ رش بڑا ہوتا ہے اور بڑے بڑے ان کے تعلق والے آ جائیں، ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، ادھر ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ساڈا ایشو ہو رہا ہے، ساڈا کی ہے جی ایشو ہو رہا ہے، اسی لیے وہ صرف ادھر ہی دیکھتے ہیں، کہیں اور دیکھتے نہیں۔ آپ کو جتنا بڑا مرضی ان کے سفروں پہ آ جائے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جب تک وہ بیٹھے ہوئے انہوں نے توجہ کی ہوتی ہے ادائی سے، کیوں ان کو پتہ ہے ہمارا ادھر سے دنیا بھی ادھر سے آخرت بھی ادھر سے، سمجھ گئی جناب والا۔ اور ایمان والوں کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ دھیان رکھا ہے بھائی جناب والا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں یہ کہے کہ 80 تواڈے گناہ والا بوجھ کیے اٹھا لیتا ہے، کس سے چامنا، سمجھ آ گئی، فرمایا لا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کمائے گا کوئی نفس الا علیہا، مگر خود ہی اس کا کیا ہوگا، ذمہ دار ہوگا، خود ہی ہوگا۔ دنیا میں کوئی کسی کا جب بن جاتی ہے تو بوجھ نہیں اٹھاتا، مرنے کے بعد کون کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ بس لوگ پہلے بڑیاں ترتیبات رکھتے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں، اور اندر سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کاروبار خراب ہو جائے، ان کا گھر جو اچھے طریقے سے چل رہا ہے، میاں بیوی صحیح زندگی گزار رہے ہیں، بالا بچہ آپس سے نظام بڑا اچھا ہے، تو لوگوں کی خاطر لوگ اپنے گھروں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ جب نقصان ہو جاتا ہے قابل ہو جاتا اللہ کی مرضی، سمجھ آ گئی، سب کچھ کوشش کی تھی آئی ہوں تیرے بال خراب ہو گئے، تیرا گھر بگڑ گیا، چلو دعا کریں نے اللہ کرے تھی تیرا بوڑھ گھر کی یہ بھائی بن جاتی، سمجھ آ گئی، پھر وہ بات بھی نہیں پوچھتے، سمجھ گئی۔ تو فرمایا والا تزر بازرۃ وزر، اس سے بڑا کون کملا یا جھلا ہو سی جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کے نظام کو کیا کر دے، تباہ کر دے، سمجھ آ گئی۔ وہ اپنے بال بچوں سے کہے کہ تواڈے نال میرا تعلق کہاں رہ سکتا ہے، جو فلانی پارٹی نال میرا تعلق یہ ہوئے، جو او دے نال نہ ہوئے تو تواڈے نال ہی میرا رہ سکتا، تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ فرمایا اور پھر ایسے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، سمجھ آ گئی، آئے روز خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں کہ بس پھر لوگ اپنے اور بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پھر جڑے انہوں نے آندے آنا کیڑی ٹینشن لے رہے ہیں ساڈے ذمے آیا، وہ پھر اس کی بات بھی وہ آنے چل یار موجہ مار ایویں ٹینشن نہیں ہوئی ہے، یا کسی نے کماون دی، کسی نے سبزی دی، کسی نے کسی اور چھٹی مار موجہ ذریعہ کرا دیتی ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى، کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بالکل نہیں اٹھائے گا، سمجھ گئی جناب۔ ثم الى ربكم مرجعكم، پھر اپنے رب ہی کی طرف ہے تم سب کا لوٹ کر جانا۔
فَيُنَبِّئُكُمْ، اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا صرف سورت کا اختتام نہیں، ایک دن تمہاری زندگی کا بھی کیا ہے اختتام ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ خبر دے گا تم کون چیزوں کے بارے میں جن میں تم کیا کر رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو۔